بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَبِإِيفَائِهِ وَإِسْتِيفَائِهِ إِلَّا فِي إِسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَقَوَدٍ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ أي صح التوكيل بإعطاء كل حق وكذا بقبض كل حق إلا أنه لا يصح في استيفاء حد وقود بغيبة الموكل لشبهة العفو في القصاص وشبهة أن يصدق القاذف في حد القذف وشبهة أن يدعي المال ولا يدعي السرقة وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه أي لا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل، فإن في البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل بعت أو اشتريت كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به، فيسلم المبيع أي في الوكالة بالبيع ويقبضه أي في الوكالة بالشراء وثمن مبيعه، ويطالب بثمن مشتراه ويخاصم في عيبه وشفعات ما بيع وهو في يده، فإن سلمه إلى أمره فلا يرد بالعيب إلا بإذنه ويرجع بثمن مشتراه مستحقا. هذا كله عندنا، وعند الشافعي رحمه الله يرجع الحقوق إلى الموكل، لكن يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان، حق يكون للوكيل وحق يكون على الوكيل، فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشترى والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمور، لكن لا يجب عليه، فإن امتنع لا يجبره الموكل على هذه الأفعال لأنه متبرع في العمل، بل يوكل الموكل لهذه الأفعال، وسيأتي في كتاب المضاربة بعض هذا، وهو قوله وكذا سائر الوكلاء. وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال لورثته، فإن امتنعوا وكلوا موكل مورثهم، وعند الشافعي رحمه الله للموكل ولاية هذه الأفعال بلا توكيل من الوكيل أو وارثه. وفي النوع الآخر الوكيل مدعى عليه، فللمدعي أن يجبر الوكيل على تسليم المبيع وتسليم الثمن وأخواتها، ويثبت الملك للموكل ابتداء فلا يعتق قريب وكيله شراه، أي إذا اشترى الوكيل فالأصح أن يثبت الملك للموكل ابتداء، وعند بعض المشايخ رحمه الله يثبت الملك أولا للوكيل ثم ينتقل منه إلى موكله بسبب عقد يجري بينهما وإن لم يكن ملفوظا بل مقتضى للتوكيل السابق، فعلى التخريج الأول إذا وكل أحد أن يشتري قريبه من مالكه فاشتراه لا يعتق على الوكيل لأنه لا يملكه، وعلى التخريج الثاني لا يعتق أيضا لأنه يثبت للوكيل ملك غير متقرر فلا يعتق. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو ما قبل سے ہی متعلق ہے کہ وکالت کے باب کے اندر کن چیزوں کی وکالت لی جا سکتی ہے یا کن چیزوں کا وکیل بنایا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کا وکیل نہیں بنایا جا سکتا۔ فرماتے ہیں وَبِإِيفَائِهِ، ہر حق کی ادائیگی کے لیے، وَإِسْتِيفَائِهِ، اور ہر حق کی وصولی کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے، إِلَّا فِي إِسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَقَوَةٍ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ، البتہ حدود و قصاص کے معاملے کے اندر اگر موکل غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے آگے عبارت کے اندر خود ہی اشارے رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں صح التوکیل بإعطاء كل حق وكذا بقبض كل حق، یہ ایفاء اور استیفاء کی تعریف ہے کہ وکیل بنانا ہر حق کی ادائیگی کے لیے یا ہر حق کے وصول کرنے کے لیے یہ درست ہے، البتہ لا يصح في استیفاء حد وقود بغیبت الموکل، حدود و قصاص کے معاملے کے اندر اگر موکل غائب ہے تو وکیل بنانا درست نہیں ہے، یعنی اگر وکیل بناتا بھی ہے تو موکل کا بھی مجلس کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لشبہۃ العفو فی القصاص، کہ اگر تو قصاص کا معاملہ ہے
تو عین ممکن ہے کہ یہ شخص اس کو معاف کر دے یا دیت پر راضی ہو جائے یا صلح کر لے. تو اگر موکل خود موجود ہے، مبتلا بھی یا جس کا کیس ہے وہ خود موجود ہے، تو اس سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر معاف کرنے کی ترغیب دی ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ایسے ہی آیت قصاص کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. تو جب معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو ممکن ہے جو کیس والا ہے، جو صاحب دعویٰ ہے، وہ اس کو معاف کر دے. تو جب یہاں معاف کرنے کا شبہ پایا جاتا ہے تو اس لیے اس کی حاضری ضروری ہے. وکیل کی حاضری موکل کے بغیر معتبر نہیں ہوگی. ایسے ہی وَشُبْهَةِ أَن يَصْدُقَ الْقَاذِفُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ اگر قذف کا معاملہ ہے تو ممکن ہے جس نے قذف کا دعویٰ کیا ہے، جس نے کیس دائر کیا ہے، وہ سچ بول دے کہ میں غلط بول رہا تھا یا میں نے غلط اس پہ الزام لگایا ہے، جو میں نے گواہ لائے ہیں وہ جھوٹے تھے، تو یہ شبہ بھی پایا جاتا ہے. وَشُبْهَةِ أَن يَدَّعِي الْمَالَ وَلَا يَدَّعِي السَّرِقَةَ اور یہ بھی شبہ پایا جاتا ہے کہ اگر چوری کا معاملہ ہے، چوری کا کیس ہے، جس نے چوری کا کیس دائر کیا تھا ممکن ہے وہ اپنی بات سے ہٹ جائے اور کہے کہ میں نے مال کا دعویٰ کیا، اس نے میرا مال اٹھایا ہے یا مجھ سے مال اس نے چھینا ہے یا کسی اور طریقے سے میرا مال اس نے حاصل کیا ہے، اور سرقہ کے الفاظ نہ استعمال کرے یا سرقہ کا دعویٰ نہ کرے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدود و قصاص کے معاملے کے اندر اگر موکل موجود نہیں ہے تو وکیل کی حاضری معتبر نہیں ہوگی. وکیل موکل کی طرف سے اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود و قصاص کے اندر مختلف قسم کے شبہات پائے جاتے ہیں، یعنی ایسے شبہات جن سے حدود و قصاص ساقط ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وکیل کی موکل کے بغیر حاضری معتبر نہیں ہے. یہ جزئی تو سابقہ مسئلے کے ساتھ تھی کہ کن چیزوں کے اندر وکیل بنانا درست ہے اور کن چیزوں کے اندر وکیل بنانا درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے جس کا آدھا حصہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اور آدھا حصہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے. اس بحث کا عنوان یہ ہے کہ وکالت دو قسم کی ہوتی ہے. کچھ وکالت کے امور ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر حقوق وکیل کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وہ حقوق وکیل سے ہی متعلق ہوتے ہیں. موکل ان امور کا جو فریق مخالف ہے یا فریق ثانی ہے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی فریق مخالف وہ موکل سے کسی قسم کا مطالبہ کر سکتا ہے. دوسری جو قسم ہے اس کے اندر حقوق کی جو نسبت ہوتی ہے وہ موکل کی طرف ہوتی ہے، وکیل کی طرف نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر تمام کے تمام حقوق وہ موکل کی طرف لوٹیں گے. اگر کسی نے مطالبہ کرنا ہے تو موکل سے کریں گے، اور موکل اگر کسی سے مطالبہ کرنا ہے تو وہ فریق مخالف سے کرے گا. وکیل کا بیچ میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے جس سے اس کو مطالب یا مطالب بنایا جا سکے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وکیل محض ایک پیغام رساں ہوتا ہے، ایک سفیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے کسی قسم کے حقوق متعلق نہیں ہوتے. ان کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ آگے سبق کے اندر آ رہی ہیں، اسی کے اندر ہم اس کو بیان کر لیں گے. پہلی جو قسم ہے جس کے اندر وکیل کی طرف حقوق لوٹتے ہیں اور وکیل سے ہی وہ تمام حقوق متعلق ہوتے ہیں، موکل کے ساتھ ان حقوق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی مطالبہ کرنے کے اندر یا اس سے مطالبہ کیجیے اس اعتبار سے. تو وکالت کی اس قسم کی تین صورتیں قائم ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ قائم ہوتی ہے کہ موکل نے کسی کو وکیل بنایا ہے اور ابھی تک اس نے کوئی تصرف نہیں کیا، یعنی ایسے امور جن کی نسبت موکل کی طرف نہیں ہونی بلکہ وکیل کی طرف ہونی ہے. تو ایسے وکیل نے کوئی تصرف تو نہیں کیا لیکن اس کو وکالت سونپی گئی ہے. تو یہ جو صورت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اس نے آگے تصرف نہیں کیا، اور موکل اس کو ابھی بھی معزول کر سکتا ہے بغیر کسی قسم کے مسائل کے یا بغیر کسی تصرف کے. دوسری صورت یہ قائم ہو سکتی ہے کہ موکل نے وکیل بنایا ہے اور وکیل نے تصرف بھی کر لیا ہے، لیکن اس تصرف سے جو نتیجہ ظاہر ہوا، مثلا اس کو خریدنے کا وکیل بنایا گیا اور اس نے چیز کو خرید لیا، لیکن ابھی تک اس نے وہ چیز موکل کے حوالے نہیں کی. تو اس صورت کے اندر اس موکل کی حیثیت وہ اصیل کی طرح ہے کہ بیچنے والے نے جو بھی مطالبہ کرنا ہے، جو بات چیت کرنی ہے، کوئی مخاصمت کرنی ہے، وہ اسی سے کرے گا، اور وکیل ہی اس سے جس سے خریدا ہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، اسے عیب کے معاملے میں اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکتا
ہے اسی اگر کوئی چیز اس سے خریدی ہے تو اس کی جو قیمت ہوگی اس کی ادائیگی یا اس میں کم بیشی، یہ تمام حقوق وکیل کے ساتھ ہی منسلک ہوں گے. یہ گویا ایک اصیل کی حیثیت رکھے گا. البتہ اصیل کے ساتھ ساتھ یہ کسی قسم کی ملک یا تصرف کا حق نہیں رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز اس نے موکل کے لیے خریدی ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اصیل ہے تو یہ اس کے اندر تصرف کرنے لگ جائے. یہ تصرف نہیں کر سکتا، مالک نہیں بن سکتا. تیسری جو صورت قائم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ موکل نے وکیل مقرر کیا، وکیل نے تصرف بھی کیا، اس تصرف کے نتیجے میں جو نتیجہ ظاہر ہوا اس کو مثلا خریداری کا وکیل تھا، اس نے خریدی چیز اور پھر موکل کے حوالے بھی کر دی. اب یہاں پر اس کی دو حیثیتیں ہوں گی. ایک حیثیت اس کی وہ عاقد جس کے ساتھ اس کا عقد ہوا ہے اس کے نسبت سے ہوگی. تو اس کی نسبت سے تو یہ ابھی بھی مطالب بھی ہے مطالب بھی ہے، اس سے مطالبہ بھی کیا جائے گا اور یہ اس سے بھی مطالبہ کر. اور دوسری اس کی جو نسبت ہے وہ موکل کی جانب ہے، تو موکل کے اعتبار سے یہ اجنبی شخص کی طرح ہے. موکل کی اجازت کے بغیر یہ وکالت سے خریدے جانے والی چیز میں اب کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا. مثلا اس نے کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب نکل آیا، اب وکیل موکل کی اجازت کے بغیر اس چیز کو بائیں کی طرف واپس نہیں لوٹا سکتا، بائیں کے ساتھ کسی قسم کی بحث مباحثہ نہیں کر سکتا. یہ خلاصہ تھا اس ساری بحث کا. عبارت کے اندر اسی بحث کو انتباہ کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں وحقوق عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، ایسے حقوق جن کی اضافت وکیل اپنی ذات کی طرف کرتا ہے، یعنی اس کو اس عقد کے اندر موکل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے آگے خبر دیکھ لیجئے پھر واپس لوٹتے ہیں. یتعلق به، یہ چیزیں اسی سے متعلق ہوں گی، اس کے حقوق اسی سے متعلق ہوں گے. اب بیچ میں کچھ مثالیں ہیں اور عبارت کی وضاحت ہے، اس کو دیکھیے. ای لا يحتاج فيه الى ذکر الموکل، اضافت الى نفس الوکیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور جن کے اندر اس کو موکل کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا فإن في البيع والشراء عن الموکل يكفي أن يقول الوکیل بعت او اشتریت. پہلی مثال خرید و فروخت کی ہے کہ اگر موکل نے کسی کو خریدنے کا یا بیچنے کا وکیل بنایا ہے اور اس نے جا کے آگے معاملہ کیا تو وکیل کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ موکل کا نام لے کے کہے کہ میں موکل کے لیے خریدتا ہوں یا موکل کے لیے بیچتا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کی طرف ہی ان امور کو منسوب کرے گا. کبیعن، جیسے بیچنا، وإجارۃ، اجرت پہ کوئی چیز دینا یا اجرت پر کوئی چیز موکل کے لیے لینا. مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو رینٹ پہ لگا دو، اس کو کسی کو اجارے پہ دے دو. ابھی آپ کا وکیل بالاجارہ ہے، اب وہ جا کے کہے گا کہ میں گھر آپ کو کرائے پہ دیتا ہوں یا میں آپ سے یہ گھر کرائے پہ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ موکل کی طرف سے میں آپ کو گھر کرائے پہ دیتا ہوں یا موکل کی طرف سے میں گھر کرائے پہ لیتا ہوں. وصلح عن اقرار، تیسری مثال انہوں نے دی ہے صلح عن الاقرار کی. صلح عن الاقرار کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ پہ کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو دکان آپ کے پاس ہے یہ میری ہے، لیکن آپ اس کو وہ چیز نہیں دینا چاہتے، تو آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ اس گاڑی کے بدلے میں اس دکان کی صلح کر لو کہ یہ دکان ہمارے پاس رہے اور یہ گاڑی لے لے. یعنی گاڑی دے کر صلح کرنے کا آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں. اور اقرار کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں کہ تم درست کہہ رہے ہو. آگے اس کی خبر ہے، یہ درمیان میں مثالیں تھیں. یتعلق به، ای یتعلق الحقوق به بالوکیل. اب حقوق کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت دیکھیے. فیسلم المبیع الی المشتری، اگر تو اس کو کوئی چیز بیچنے کا وکیل بنایا گیا تھا تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مشتری کو مبیع حوالے کرے. وَيَقْبِضُ، اور وہی قبضہ کرے گا، وصول کرے گا. ای فی الوکالۃ بالشراء، وہ وکیل بالشراء تھا، اس نے کوئی چیز خریدی ہے. اور وَثَمَنَ مَبِيعِهِ، ایسے ہی اگر اس کو بیچنے کا وکیل بنایا گیا تو وہ بیچی ہوئی چیز کی جو ثمن ہوگی اس پر قبضہ کرنا بھی اسی کے ذمے ہوگا، اسی کا حق ہوگا. وَيُطَالَبُ بِثَمَنِ مُشْتَرَاهُ، اور اگر اس نے کسی سے وکیل بالشراء بن کر کوئی چیز خریدی ہے تو اسی سے اس خریدی گئی چیز کے ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا. وَيُخَاصِمُ فِي عَيْبِهِ، یہ عبارت دو طرح پڑھی جائے گی، مجہول کے صیغے کے ساتھ اور معروف کے صیغے کے ساتھ. وَيُخَاصِمُ فِي عَيْبِهِ،
اور وَيُخَاصَمُ فِي عَيْبِهِ، اگر تو معروف کا صیغہ پڑھا جائے وَيُخَاصِمُ فِي عَيْبِهِ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس نے کوئی چیز خریدی ہے موکل کے لیے اور اس میں کوئی عیب نکل آیا تو بائع سے وہی بحث مباحثہ کرے گا اور مخاصمہ کرے گا۔ اور وَيُخَاصَمُ اگر مجہول پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس نے بائع کی کوئی چیز بیچی ہے وکیل بالبیع بن کر، تو اب مشتری اسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرے گا اس عیب کے بارے میں۔ وَشُفَعَةِ مَا بِيعَ، اور ایسے ہی اگر وکیل بالشراء نے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی زمین خریدی موکل کے لیے، اور موکل کے وہ حوالے کرنے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی اور پلاٹ بکتا ہے، تو یہ شفع کا مطالبہ کرے گا، یہ شفع کا دعویٰ کرے گا، اس کو یہ حق حاصل ہوگا۔ وَهُوَ فِي يَدِهِ، شرط یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر اس کا قبضہ ہونا چاہیے، چیز اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی یہ وہ دوسری صورت ہے جو ہم پہلے خلاصتاً آپ سے عرض کر چکے ہیں، موکل کو حوالہ کرنے سے پہلے وکیل جو ہے وہ اصیل کی طرح ہے کہ وہ تمام کے تمام حقوق اس کی طرف لوٹیں گے، وہی مطالب بھی ہوگا مطالب بھی ہوگا، اسی سے مطالبہ کیا جائے گا اور وہی مطالبہ کرے گا۔ آگے تیسری صورت ہے جس میں نے یہ کہا تھا کہ وکیل نے تصرف کے بعد وہ چیز موکل کے حوالے کر دی۔ فَإِن سَلَّمَهُ إِلَىٰ آمِرِهِ، اگر اس نے وہ چیز موکل کے حوالے کر دی، آمر سے مراد یہاں پر موکل ہے، حکم دینے والا، تو اب موکل کی طرف سے یا موکل کی نسبت سے یہ وکیل اجنبی کی طرح ہے۔ فَلَا يَرُدُّ بِالْعَيْبِ، اگر چیز کے اندر عیب نکل آتا ہے تو وکیل اس چیز کو لوٹا نہیں سکتا الا بِإِذْنِهِ، مگر موکل کی اجازت سے۔ ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں، اگر شفع کا حق حاصل ہوتا ہے تو وکیل موکل کے کہے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر شفع کا دعویٰ ظاہر نہیں کر سکتا، اور جو باقی مطالبے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر ایسی ہے کہ اگر وہ موکل کے حوالے بھی اس چیز کو کر دے پھر بھی اس کو یہ حق حاصل ہوگا، اور وہ یہ ہے وَيَرْجِعُ بِثَمَنِ مُشْتَرَاهُ مُسْتَحَقًا، اگر وہ وکیل بالشراء تھا، اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ چیز خریدنے کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آتا ہے، کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ حق ابھی بھی وکیل کے ساتھ منسلک ہے کہ وکیل خود اس چیز کو لے گا اور واپس کرے گا، اور جو بائع تھا اس سے قیمت وصول کر کے موکل کو دے گا، یہ اس کا حق ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں هذا كله عندنا، یہ تمام امور ہمارے نزدیک ہیں۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ یرجع الحقوق الى الموکل، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ تمام کے تمام حقوق یہ موکل کے ساتھ منسلک ہوں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ دو تقسیمات نہیں ہیں کہ جن امور کے اندر نسبت وکیل کی طرف کی جاتی ہے اس کے حقوق بھی وکیل کے ساتھ، اور جن کی موکل کی طرف ان کی موکل کے ساتھ، یہ تقسیم ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ملکیت موکل کی ہے، اور موکل جو ہے وہ اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف کرے، وکیل کے لیے شرکت تھوڑی ہی ثابت ہوئی ہے، بلکہ وکیل کا تو اتنا کام ہے کہ وکالت کو انجام دے اور معزول ہو جائے، اس کا کام مکمل ہو جائے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وکیل اصل میں عاقد ہے اس مسئلے کے اندر، اور جس سے چیز خریدی گئی ہے یا جس کو چیز بیچی گئی ہے وہ موکل کو تو جانتا ہی نہیں ہے، وکیل کو جانتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ وکیل نے کیا ہے۔ اب جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا اس سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ جا کر مخاصمہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا، مطالبہ کرنا، یہ کام اس کے لیے مشکل ہوگا، وہ اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ وکیل کی ایک حیثیت ہے کہ وہ جب عاقد ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے اور وہی مطالبہ کرے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام حقوق موکل کی طرف منسوب ہوں گے، اس کے اندر تو وکیل کی حیثیت وہ ایک پیغام رساں کی ہوتی ہے، ایک سفیر کی ہوتی ہے، اور وکیل اور پیغام رساں میں بہت فرق ہے۔ آگے دیکھیے لیکن یجب ان یعلم، لیکن یہاں پر یہ بات جاننا واجب ہے، ان الحقوق نوعان، کہ حقوق دو طرح کے ہیں۔ حق یکون للوکیل، ایک حق کی قسم وہ ہے جو وکیل کے لیے ہوتی ہے، وحق یکون علی الوکیل، اور دوسرا حق کی قسم وہ ہے جو وکیل پر ہوتی ہے، مطلب کچھ وکیل کے حقوق ہیں اور کچھ وکیل پر حقوق ہیں۔ فالاول، پہلا یعنی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ کچھ وکیل کے حقوق ہوتے ہیں، فرماتا ہے کہ قبض المبیع، مبیع پر قبضہ کرنا، ومطالبۃ ثمن المشتری، مشتری سے ثمن کا، قیمت کا مطالبہ کرنا، والمخاصمہ فی العیب، اگر چیز میں عیب نکل آتی ہے اس کے اندر بحث مباحثہ کرنا، والرجوع بثمن المستحق،
اگر مبی کے اندر کچھ استحقاق ثابت ہو جاتا ہے تو باعث سے اس ثمن کو لوٹانا، واپس حاصل کرنا۔ ففی هذا النوع للوکیل ولایت هذه الامور، اس قسم کے جو امور ہیں ان کے اندر وکیل کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن لا یجب علیہ، اس پر واجب نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہوتے۔ فَإِنْ امتنع، اگر وہ رک جاتا ہے، لا يجبره الموکل على هذه الافعال، موکل اس کو ان افعال پر مجبور نہیں کرے گا، لأنه متبرع في العمل، اس لیے کہ وہ تبرعاً یہ کام کر رہا ہے، بل یوکل الموکل لهذه الافعال، بلکہ وکیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ موکل کو وکیل بنا دے، یعنی موکل کے حوالے کر دے لهذه الافعال، ان افعال کو، ان امور کو، کہ تم خود مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرو، تم خود عیب کا مخاصمہ کرو، بحث مباحثہ کرو، اور دیگر تمام امور۔ وسیأتی فی کتاب المضاربۃ بعض ھذا، کتاب المضاربہ کے اندر اس کا کچھ حصہ آئے گا، وہو قولہ وکذا سائر الوکلاء، یعنی کتاب المضاربہ کے اندر وکذا سائر الوکلاء، اس عبارت کے تحت اور اس کے ساتھ جو منسلک مسائل ہیں وہ اسی بحث سے متعلق ہے۔ اگر فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ الْوَكِيلُ، اگر وکیل مر جاتا ہے، فَوِلَایَتُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ لِوَرَثَتِهِ، تو یہ جو افعال تھے ان کی ولایت وہ وکیل کے ورثاء کو حاصل ہوگی، اور آگے وہی ترتیب ہوگی کہ جیسے پہلے وکیل رکا تو موکل کو وہ کام خود کرنے پڑے، ایسے ہی اگر وکیل کے ورثاء رکتے ہیں تو وہ ان امور کو موکل کے سپرد کر دیں گے کہ وہ خود اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ فَإِنِ امْتَنَعُوا، اگر ورثاء وہ اس کام سے رک جاتے ہیں، وکلوا موکل مورثہم، تو ان کے مورث کا جو موکل ہے اس کے حوالے اس کام کو کر دیں گے۔ یہاں پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ للموکل ولایت هذه الافعال بلا توکیل من الوکیل او وارثہ، وہی بات ہے جو پہلے تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی حقوق ایسے نہیں ہیں جو وکیل سے منسلک ہو، جو وکیل سے متعلق ہوں، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب وکیل سے متعلق مسائل ہی نہیں ہیں، امور ہی نہیں ہیں، حقوق ہی نہیں ہیں، تو وکیل کے رکنے سے یا وکیل کے ان کاموں کو انجام نہ دینے کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ للموکل ولایت هذه الافعال، موکل کے لیے ہی ان تمام افعال کی ولایت ہوتی ہے، بلا توکیل من الوکیل، وکیل کی طرف سے سپرد کرنا یا وکیل بنانا درست نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، او وارثی، یا اس کے ورثاء کی طرف سے۔ وفی النوع الاخر، دوسری جو قسم ہے جو وکیل پر حقوق لازم ہوتے ہیں، فرماتے ہیں الوکیل مدعا علیہ، وکیل مدعا علیہ ہے، یعنی ایسے امور جن کے اندر وکیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے، فللمدعی ان یجبر الوکیل علی تسلیم المبیع و تسلیم الثمن و خواتها، تو مدعی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ وکیل پر جبر کرے، زبردستی کرے، مبیع حوالے کرنے کے اعتبار سے یا ثمن حوالے کرنے کے اعتبار سے، یا جیسے دیگر جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، کچھ عبارت رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے مسئلے کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔